آج سوچتے تھے ہم کہ شاید آپ کی کیبنٹ وہ الیکشن کمیشن والی رپورٹ کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ کرے گی، لیکن ابھی میں نے خبریں سنی ہیں کہ شاید شہزاد اکبر کا اور وہ کوئی بیرسٹر نسیم ہے ان کا نام ڈال رہے ہیں، یہ والا وہ کیس ہے ملک ریاض والا. لیکن الیکشن کمیشن والی بہت بڑا دھانسو قسم کا وزنی قسم کا کیس ہے، اور پاکستان میں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ پولیٹیکل ریسٹرکچرنگ اس کیس کے جو کنکلوژن ہوگی اس کے اوپر اس کا انحصار ہوگا. آج آپ نے فیصلہ کیوں نہیں کیا کیبنٹ میں اس کے اوپر؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ملک صاحب، چونکہ یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو فیصلہ ہوا خاصا اس کو پی ٹی آئی نے ڈریگ کیا، لیکن بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل میٹر ہے، اور الیکشن قوانین کے مطابق اور پاکستان میں جو مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت ہم اس کو خالصتاً ایک غیر سیاسی بنیادوں کے اوپر رکھ کے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر لے کے آگے جانا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے محروم کر دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. وہ الگ ایک بحث ہے کہ وہ کتنا کنٹروورشل ڈیسیژن ہے، لیکن اس پہ الزام کیا تھا کہ جناب آپ نے کمپنی میں جو بیٹے کی کمپنی تھی تنخواہ لے سکتے تھے. جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی وہ اب دوبارہ اس کی یاد سب کو آ رہی ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر اس کا حوالہ آنا ہے. وہ تھا 10,000 درہم ریسیویبل تھا. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اس لیے آپ صادق اور امین نہیں ہیں، یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائی. یس، یہ تھا نا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان. ریسیویبل تھا، ریسیو نہیں کیا. یہاں پہ ملینز آف ڈالرز، ملینز آف پاؤنڈز اکاؤنٹ میں آئے ہیں، مخفی رکھے گئے ہیں، چھپائے گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ 62(1)(f) ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ 10 گنا 62(1)(f) ہے، 10 گنا. یہ میں حلقوں کی لسٹ لے کے بیٹھا ہوں، 9 حلقوں کی. یہ عابد شیر علی کا بھی حلقہ ہے اس کے اندر، اجاز شاہ صاحب کا اپنا ننکانہ صاحب والا حلقہ بھی اس کے اندر، کراچی کی 3 سیٹوں کا حلقہ ہے اس کے اندر. وہ ساروں نے 62(1)(f) کے اوپر چیلنج کرنا ہے اس کے 100% کرنا ہے. شیخ صاحب، اپنا ملک صاحب دیکھیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 2 اس کے اسپیکٹ ہیں، جو میں ظاہر ہے ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن 2 اسپیکٹ ہیں اس کیس کے. یہ جو منی لانڈرنگ 62(1)(f) کے لیے ڈکلیریشن چاہیے ہوتا ہے کسی کورٹ آف لا کا، اس کے بغیر 62(1)(f) لگتی نہیں ہے. وہ اس کے بعد ابھی آئے گا نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو الیکشن قوانین کے تحت پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس نے فورن فنڈنگ لی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن پارٹی کا ہیڈ اگر غلط بیان حلفیاں دے رہا ہے اور دبا دب دے ہی جا رہا ہے تو وہ از خود صادق اور امین کہاں پہ ہے؟ نہیں، آپ کے کہنے سے اسے قرار دیا ہوا تھا. 4 سال سے وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. سر ایک چیز صادق اور امین کسی نے قرار دیا ہے، وہ خود تو صادق امین. طارق فضل چودھری صاحب اس پروگرام میں کہیں کہ وہ شخص صادق اور امین نہیں ہے، تو اس کی امپلیکیشن وہ نہیں ہے. جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ 10,000 روپیہ نہیں لیا، 10,000 درہم نہیں لیا، اب صادق اور امین نہیں ہے، اس کی امپلیکیشن اور ہے. وہ کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن ہے. 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سامنے کب پڑا ہے نا، یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے. ایک آدمی نے بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، غلط ایفیڈیوٹ دیے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آنکھیں بند کر لے گی؟ کیسے کر لے گی؟ سر سپریم کورٹ میں آپ گئے نہیں ہیں ابھی، یہی تو میرا سوال ہے. جائیں گے، لیکن میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں تو نہیں، اس لیے نہیں گیا کہ میں اگر جاؤں گا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ اسلام آباد سے میرا تعلق ہے، میں جا سکتا ہوں. لیکن جی سیاسی بنیادوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اس کو سٹنٹ بنا رہی ہے، پولیٹیکل سٹنٹ بن رہا ہے، یہ جناب میڈیا گیمکس ہو رہی ہیں، میڈیا سے کھیل رہے ہیں، گیلری سے کھیل رہے ہیں. نہیں، ہم اس کو خالصتاً ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ قانون کے مطابق اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہ اگلے 1.5 سے 2 ماہ میں اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اور صادق اور امین اگر نواز شریف کو غلط طریقے سے ڈکلیئر کیا گیا تھا تو یہ آپ کو صحیح نظر آئے گا اسی کیس کے تناظر میں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ صادق اور امین نہیں ہیں.